بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ إلى آخره۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب پھیر دی جائیں گی ابصارہم آنکھیں ان کی، تلقاء اصحاب النار آگ والوں کی طرف، قالو کہیں گے وہ اعراف والے، ربنا اے رب ہمارا، لا تجعلنا نہ بنا تو ہمیں، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ، وَنَادَى اور آواز دیں گے اصحاب الاعراف اعراف والے رجالاً مردوں کو، یعرفونہم پہچان لیں گے وہ ان کو، بسیماہم ان کی علامات سے، قالو کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم نہیں کام ہے تمہاری، جمعکم تمہاری جمعیت، وما کنتم تستکبرون اور جو تھے تم تکبر کرتے رہتے، اہؤلاء الذین آیا یہ وہ لوگ ہیں، اقسمتم تم قسم کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمت کہ نہیں پہنچے گی انہیں، نہیں دے گا اللہ انہیں اپنی رحمت، ادخلوا الجنت ان کو تو کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ تم جنت کے اندر، لا خوف علیکم نہ ڈر ہے تم پر، ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہو، ونادى اصحاب النار آواز دیں گے جہنم والے، اصحاب الجنت جنت والوں کو، ان افیضوا علینا کہ ڈالو ہمارے اوپر، من الماء پانی سے، او مما رزقکم اللہ یا جو رزق دیا تم کو اللہ نے، قالو آگے سے جنتی کہیں گے، ان اللہ بے شک اللہ، حرمہما حرام قرار دے چکا ان دونوں کو، علی الکافرین کافروں پر۔ تذکرہ چل رہا تھا جنتی جہنمی اور اعراف والے لوگ، جب اعراف والے لوگ بہشتیوں کی طرف دیکھ رہیں گے اور ان کو سلام پیش کریں گے، سلام علیکم، پھر اس کے بعد ان کو کہا جائے گا ذرا تم جہنمیوں کی طرف بھی دیکھو، صرف جنتیوں کی طرف نہ دیکھتے رہو، جہنمیوں کی طرف بھی ذرا اپنی نظر کو پھیرو، اذا صرفت ابصارہم کہتے ہیں جس طرح کوئی پکڑ کے کسی کو مروڑ دینا کہ اس طرح پھیر اپنی نظر، اس طرح ان کی نظر پھیر دی جائے گی۔ جب وہ جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو جہنمیوں کے اندر آدمیوں کو پہچان لیں گے ان کی علامات سے کہ یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں جہنم میں ہے، فلاں جہنم میں پڑا ہوا ہے، اور جہنمیوں کی ویسے ہی شکل بدنما ہو جائے گی، ان کے بڑے بڑے دانت ہو جائیں گے، بڑے بڑے وجود ہو جائیں گے، ہونٹ ہو جائیں گے تو یہ نیچے والا ہونٹ نیچے آ جائے گا، اوپر والا اوپر اٹھ جائے گا، آنکھیں بڑی بڑی، او بد شکل کالے سیاہ
رنگ ہو جائے گا جہنمیوں کا، اس وقت ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ اس وقت آراف والے کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، کہاں گئی تمہاری دنیا کی ٹھاٹ باٹ، وہ کہاں ہے جن کو تم مشکل کشا سمجھتے تھے، حاجت روا سمجھتے تھے، غیب دان سمجھتے تھے، اور تم کہتے تھے ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، ہم اتنے قوت والے لوگ ہیں، اتنے طاقت والے لوگ ہیں، آج کہاں گئے؟ وہ تمہاری امداد ہی نہیں کر رہے۔ دنیا کے اوپر تم اتنا مال خرچ کرتے تھے، اولاد دینے کے لیے بھی تیار ہوتے تھے، سب کچھ تم اپنے بزرگوں پیروں کے نام پر دینے کے لیے تیار تھے، سب جان مال لٹا دیتے تھے ان پر، اور تم فخر کرتے کہ ہمارے یہ جیسے دنیا کے اوپر ان کی شفقت ہے، ہمارے اوپر آخرت میں بھی شفقت ہوگی۔ آج کہاں گئے وہ تمہاری ٹھاٹ، آج تمہاری نوابی، آج تمہاری خانگی، آج ملکی، آج تمہارے دوست احباب، آج تمہارا مال، آج تمہارا جو کچھ خرچہ کیا ہوا تھا وہ کہاں گیا جو تم دوسروں کے ناموں پر خرچ کرتے تھے؟ ما اغنا عنکم جمعکم، آج تمہارے کام نہیں ہے تمہاری جمعیت، تمہاری ٹھاٹ باٹ۔ ما کنتم تستکبرون، اور جن کے سر پر تم تکبر کیا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے کہ بادشاہ ہمارے اوپر، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ بزرگ ہمارے اوپر خوش ہیں، ہمارے پیر ہم سے بڑے خوش ہیں، جب بھی آتے ہیں ہم ان کو اتنا مال دیتے ہیں، اتنا مال دیتے ہیں، جو بادشاہ ان کی گاڑی بھر جاتی ہے لیکن مال ختم نہیں ہوتا۔ بڑے تکبر تھا، تمہیں ناز تھا ان کے اوپر، ہمیں چھڑا لیں گے، اور تم زمین کے اوپر کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ما کنتم تستکبرون، جو تم تکبر کرتے تھے آج کہاں ہے؟ کیا فائدہ تمہارے تکبر کا؟ چھڑائے وہ تمہیں، اور جو لوگ تمہیں منع کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دینی، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی بکرا یا مٹھائی تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، اور برے حرکات اور برے فعل چھوڑ دو، تم الٹا ان کو کہتے تھے یہ فلاں، یہ وہابی ہیں، یہ اولیاء اللہ کے منکر ہیں، یہ تم بڑے دعوے کرتے تھے اور کہتے تھے ہم قسم اٹھا کے دیتے یہ بہشت میں جائیں گے بھی نہیں، ہم قسم اٹھا کے دیتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت میں شامل نہیں کرے گا۔ دیکھ لو یہ جو منکر ہیں اولیاء اللہ کے، یہ کس طرح بہشت میں جائیں گے، ہم قسمیں اٹھا کے دیتے ہیں۔ یاد رکھو، جو بھی بندہ نیک صحیح العقیدہ ہوگا وہ کبھی اولیاء اللہ کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ قرآن و سنت کو ماننے والا ہو اور اولیاء اللہ کا دشمن ہو۔ اولیاء اللہ کا دشمن ہونا تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، لیکن شرط یہ ہے جو اللہ نے اولیاء اللہ کی عزت کرائی ہے وہ عزت کرے۔ اولیاء اللہ کی عزت اللہ والی نہ شروع کرنے لگ جائے، کیونکہ یہ نظر و نیاز یا عبادات یا طواف یا رکوع قیام سجود یا یہ چیزیں تقسیم کرنا، یہ تو اللہ کے کرنے کے ہیں، نہ کہ اولیاء اللہ کے۔ اولیاء اللہ کا منکر بندہ آیات قرآن، احادیث رسول کی شریعت کا منکر بن جاتا ہے، لیکن جو اولیاء اللہ نہ ہو اور اس کو اولیاء اللہ کہنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اصل اولیاء اللہ وہی ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق جن کی زندگی نظریہ ہو، زندگی ہو ان کی، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ یہ اولیاء اللہ نہیں جیسے ہمارے آج دور میں پھیر رہے ہیں اولیاء اللہ، بڑے بڑے سوٹے ان کے ہاتھ میں اور گل میں اتنے ان کے گھنگرو ہیں، اتنے جانور کی گردن میں بھی گھنگرو نہیں ہوتے، ان کے سوٹے کے ساتھ قسم و قسم کے کپڑے اور اتنے لادے ہوئے اور بین باجے بجا رہے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ نہیں ہے، ان کو اولیاء اللہ کہنا ہی یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی کر رہا ہے اولیاء اللہ کی۔ یہ ایسے سمجھو جیسے اپنے باپ کو چھوڑ کے کسی غیر کو کہے کہ یہ میری ماں کا گھر والا ہے،
یہ میرا باپ ہے، یہ کوئی برداشت نہیں کرتا۔ غیرت مند انسان کے اپنے باپ سے ہٹ کر کہے دوسرے کو کہ یہ میرے ماں کا گھر والا، یہ میرا باپ ہے۔ ہر ایک جس کو بھی کوئی کہے گا وہ فوراً سوٹا ڈنڈا نکال لے گا۔ اس لیے یہ جیسے اپنے لیے گستاخی سمجھتے ہو، اس لیے ایسے کو جن کی شکل بھی انسانوں والی نہیں ہے، جن کا کھانے پینے کی بھی تمیز نہیں ہے، جن کو حلال حرام کی بھی تمیز نہیں ہے، جن کو فرائض واجبات سنن کا بھی پتہ نہیں ہے، جن کو نماز جنازہ کوئی چیز آتی نہیں ہے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ عقیدہ کیا چیز ہوتا ہے، حلال حرام کا علم نہیں ہے، جن کو اپنے اوپرے کا علم نہیں ہے، اس کو اولیاء اللہ کہنا، یہ کہنے والا گناہ گار ہے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، جرم دار ہے کہ ایک گدے انسان کو جس کی شکل بھی شیطانوں جیسے، حرکات بھی شیطانوں جیسے، اور ان کو اولیاء اللہ کہنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ بڑا سخت گناہ ہے، جرم ہے۔ اس لیے یہ اولیاء اللہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کا منکر، جس کو اولیاء اللہ کہا گیا ہے، اس کا منکر یا اس سے لڑنا تو خدا کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ان کے بارے میں تو خود اللہ کہتا ہے، جو میرے اولیاء کا دشمن ہوگا میں خود اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں گا، میں اپنے اولیاء کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے اولیاء اللہ جو صحیح اولیاء اللہ ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، ان کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو گناہ گار مجرم ہیں، انسان سب مجرم گناہ گار ہیں، سوائے پیغمبروں کے وہ معصوم ہیں، پیغمبروں سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ باقی جتنے سے جتنا بڑا ہستی والا کیوں نہیں ہوگا، بڑے سے بڑا کیوں نہیں ہوگا، وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے، گناہوں سے پاک صرف انبیاء کی ذات ہے۔ تو اس لیے جو صحیح اولیاء اللہ ہیں ان کی ہم خادم ہیں، لیکن جو لوگوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں اور غیر محرم عورتوں کو سامنے بٹھا کے ان کے گریبان کے اندر پھونکے دے رہے ہیں اور ان کی نبضیں چیک کر رہے ہیں اور ان کے جین نکال رہے ہیں کلے علیحدہ کوٹھیوں میں بیٹھ کر، ایسے خنزیروں کو ہم اولیاء اللہ نہیں مانتے، ایسے نہیں مانتے۔ یہ قرآن کے بھی دشمن ہے، سنت رسول کے بھی دشمن ہے، پوری شریعت کے دشمن ہے، مسلمانوں کی عزت کے دشمن ہے، مسلمان عورتوں کی عزت کو پار پار کرنے والے ہیں۔ ہم ایسے اولیاء قطعاً نہیں تسلیم کرتے، جو ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں ہم ان کو بھی جہل کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑے اجہل ہیں جو ایسوں کو اولیاء کہنے لگ جائیں کہ یہ اولیاء اللہ ہے، یہ اولیاء اللہ ہے۔ جو ایسے کو اولیاء اللہ کہے، یارا وہ دوسروں کی عزت خراب کرتا ہے، اس کو کہے اپنے گھر والی دے اس کو، پھر دیکھ اولیاء اللہ کیا اشر کرتا ہے اس کا۔ تو اس لیے جو شریعت کے خلاف کرنے والا ہو، جس کی داڑھی بھی پوری نہ ہو، جس کو کھانے کی تمیز بھی نہیں ہے، کل اس کے اوپر مزامیر شیطانی آلے ڈھپے، شیطانی آلوں سے ڈھپا ہوا ہے، گدے کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اونٹ ساتھ ہے، جو جان کا کپڑا ہے رنگ برنگ کا اس کے اونٹ کے اوپر لگا ہوا ہے اور اس کی گردن میں ڈالا ہوا ہے، یہ اولیاء اللہ قطع نہیں ہے۔ یہ مکڑی کی طرح ہے، لوگوں کے سانس چوسنے والا، ایمان کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، یہ سارے لوگوں کی عزتیں خراب کرنے والا ہے۔ اس لیے وہ اعراف والے کہیں گے، اوہ جہنمیو، اوہ نوابو، اوہ فلاں، تم تو کہتے تھے یہ گستاخ ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ جو تمہیں اس غلط حرکت سے منع کرتا تھا، تم کہتے تھے اللہ کی قسم اللہ ان کو جنت میں نہیں ڈالے گا، اللہ کی قسم ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے کہا ہے ان کو قیل ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، مزے کرو بہشت میں۔ یہ دیکھو اہؤلاء، اعراف والے اشارہ کریں گے، اور جنمیوں یہ دیکھو اہؤلاء، یہ لوگ ہیں الذین اقسمتم، جو قسمیں اٹھاتے تھے تم، لا ینالہم اللہ برحمت، اللہ ان لوگوں کو اپنی رحمت نہیں دے گا، اللہ جنت نہیں دے گا ان کو، اللہ جنت کی ہوا ہی نہیں سونگنے دے گا۔ تم ہمیں قسمیں اٹھا کے کہتے تھے لوگوں کو، لیکو ادخلوا الجنہ،
اللہ ان کو کہا ہے داخل ہو جاؤ جنت میں، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آج دیکھو جنت میں مزے کر رہے ہیں، عیش و عشرت کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے چہرے چمکیلے دیکھو، کتنی عیش و عشرت ہے۔ اور مزے کی بات ہے جب اللہ نے ان کو کہا داخل ہو جو جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اللہ نے یہ بھی ساتھ کہا ہے نہ تمہارے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی کسی قسم کا کوئی، تو تمہارے اوپر مشکل وقت نہیں آئے گا، ڈر نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، مزے سے آج تم بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ تم کیسے قسمیں اٹھاتے تھے کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ لہذا اس لیے جیسے دنیا کے اوپر وراثت لینی ہو تو نسب کا ہونا ضروری ہے باپ سے، اگر جنت کی وراثت لینی ہو تو ایمان والا نسب ضروری ہے، ایمان والا نسب ضروری ہے۔ اگر ایمان والا رشتہ نہیں ہوگا تو وہاں جنت والی وراثت کسی کو نہیں دی جائے گی، جب تک ایمان والی وراثت نسبت موجود نہیں ہوگی۔ یہاں تو دنیا پر نسب چلتے ہیں نا کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے تب عزت کی جا رہی ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ نسب نہیں چلتے، وہاں نسب ایمان والے چلے گا، ایمان والی نسبت چلے گی، جس کے اندر ایمان ہوگا وہ بہشت کے اندر جائے گا۔ جب یہ باتیں ہو جائیں گی اس وقت جہنمی خود پریشان ہو کے جنتیوں کو کہے گئے جنت سے ایک قطرہ پانی کا تو دے دو، ہمیں ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ چلو یار تم گھونٹ پانی کا نہیں دیتے تو منہ سے جو کولی کرتے ہو تم کولی، یہ ہمیں پانی سونپ دو، ذرا پانی ڈال دو، یا یہ نہیں دیتے کم از کم کوئی جنت کا رزق تو ہمیں دے دو۔ اگر رزق نہیں دے سکتے چھلکا دے دو کیلے کا، کسی چیز کا ہماری طرف ڈال دو۔ اس وقت جنتی جواب دیں گے کافروں کے اوپر اللہ نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دیا۔ کافروں کے نادا اصحاب النار، آواز دیں گے آگ والے، اصحاب الجنت، جنت والوں کو، انا افیزو علینا من الماء، کہ ڈالو ہمارے اوپر ذرا گھونٹ پانی کا، او مما رزقکم اللہ، یا جو رزق دیا تم کو اللہ نے۔ قالو، آگے سے جنتی جواب دیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ، حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان دونوں کو کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے، نہ ہم گھونٹ پانی کا دے سکتے ہیں اور نہ ہم کسی کیلے کا چھلکا دے سکتے ہیں۔ اس لیے جنت اللہ نے موعد کے لیے بڑی چیزیں رکھ دی ہیں، تھوڑی سی دنیا میں مشقت برداشت کر لے، تھوڑی سی تکلیف کر لے۔ دیکھو دنیا کے اندر کوئی کام نہیں ہے جس سے پہلے مشقت نہ ہو، یہی نوکری والا سلسلہ ہے تو پہلے پڑھنا پڑتا ہے، جگارے کرنے پر رات کو محنت کرنی پڑتی ہے، پھر دھکے کھانے پڑتے ہیں، پھر جا کے انسان کا کوئی بزنس، کوئی نوکری کا سبب بن جاتا ہے۔ روٹی ہے تو وہ بھی پہلے گندم لے گا، پیسے کمائے گا، پھر گندم لے گا، پھر اس کو مشین پر لے جائے گا، آٹا پسا کے لے آئے گا، پھر وہ گھر لے آئیں گے، گھر والے پھر اس کو گوندیں گے، پھر روٹی بنے گی، پھر تو بھی کھائے گا تو ویسے نہیں آسان کھانا، سالن کے ساتھ لگائے گا، منہ میں ڈالے گا، تھوڑا چبائے گا، تب تیرے اندر جائے گی وہ۔ ہر چیز کے اندر محنت ہے، کون سی چیز ہے جو بغیر محنت کے انسان کو مل رہی ہے؟ اس لیے آخرت کے لیے محنت کر لے۔ آج موقع ہے، یہ مہینہ ہے، رحمتوں والا تیرے ہاتھ سے جا رہا ہے، 10 دن باقی ہیں، باقی ختم ہو جائیں گے۔ آج دن ہے جہاں ابتدائے اعتکاف کی، اعتکاف عقوف سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رکنا، اپنے آپ کو مسجد میں روک دینا روزے کے ساتھ۔ اتنی اونچی عبادت ہے، اللہ کے رسول بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری سال تھا زندگی کا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن بیٹھے تھے رمضان کے اعتکاف میں۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا، جب مر گئے نہ کوئی بیٹا پیچھے کوئی چیز دے گا، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی بیٹی، نہ کچھ بھی کام، بس یہی دنیا ہوتی ہے جو ہر کوئی زہر کے اوپر سلام کرتا ہے، جو مر گیا کون پیچھے یاد کرتا ہے اس کو۔ اس لیے اپنی زندگی کے لیے کوئی چیز بنا کے جا، تیاری کر کے جا۔ تو آج ضرور اعتکاف کے اوپر بیٹھیں، کچھ اعتکاف واجب کے درجے رکھتے ہیں، کچھ سنت مؤکدہ ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ جو بندہ نظر مان لے کہ میں اعتکاف بیٹھوں گا، اس کے اوپر اعتکاف بیٹھنا واجب ہوتا ہے۔
اور یہ جو ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے جو آج سے سورج غروب ہونے سے پہلے بیٹھنا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں جو ویسے نوافل کے لیے بیٹھے وہ مستحبات ہیں، اس لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، بہت اونچی عبادت ہے اعتکاف۔ 24 گھنٹے بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے، اور یہ تو دنیا دار کے دروازے پر بھی بیٹھ جائے تو اس کو بھی شرم آ جاتی ہے، لیکن اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ جو اس کے دروازے کو 24 گھنٹے پکڑی رہے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا سچے دل سے۔ اور یہ اعتکاف مسلمانوں کے لیے یہ یاد رکھنا، جب تک نظریہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا اعتکاف کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے عقیدہ قرآن کے مطابق بنائے، پھر اعتکاف کے اوپر بیٹھے، ہر سیکنڈ لاکھوں کے نیکیوں میں چینج ہوتا رہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلا زندگی سبحان اللہ۔